معاشرے کی کمیوں کو، خرابیوں کو بڑی کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی خوش اسلوبی سے اجاگر کیا۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو صحیح بات ہے کہ اخلاق کے جن اخلاق فاضلہ پر ہم کو فائز ہونا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں اس میں بڑی کمیاں رہ گئی ہیں، اور یہ اسی لیے ہے، یہ ہمارا آپ کا ملنا اسی لیے ہے تاکہ کمیوں سے آگاہ ہو اور ایک خوبصورت اور صالح معاشرے کی تشکیل ہو۔ ایک اعلان مجھے کرنا ہے ہمارے بھائیوں میں سے، کسی کی ڈیزائر گاڑی ہے جس کا نمبر ہے 0171، میری درخواست ہے کہ وہ راستے سے اسے ہٹا لے، پارکنگ میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ 0171 یہ ڈیزائر گاڑی ہے، امید ہے کہ آپ اس پر توجہ کریں۔ اب ہم آپ کے سامنے اپنے دوسرے مقرر کو پیش کریں گے، جن کو آپ حضرات نے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی بہت ہیں اور ہمارے ان حلقوں میں بھی بہت ان کے پروگرام ہوئے ہیں۔ اور فضیلت الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ، جو امام و خطیب ہیں مسجد ابوبکر بہرائچ میں، اور علم شخصیت ہیں، اللہ رب العزت نے طلاقت لسانی سے بھی نوازا ہے۔ اور ہم نے شیخ کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے ہماری ضلع جمعیت میں، وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ عنوان منتخب کیا اس لیے کہ معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور جب نوجوانوں میں بگاڑ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پوری قوم کے اندر بگاڑ آ گیا، پوری ملت کے اندر بگاڑ آ گیا۔ لہذا انشاءاللہ ہمارے فضیلت الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بغور خطاب کو سماعت فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس اجلاس کے، ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور زندگیوں میں ایک تغیر لے کر آئے، ایک تبدیلی لے کر آئے۔ شیخ فضیلت الشیخ علی تفضل مشکورا، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ قابل قدر علماء کرام، اساتذہ کرام، قابل صدر احترام ناظم اجلاس عام، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر عمائرین جماعت و جمعیت، سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جوانوں اور نوجوانوں کی مشکلیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اپنے اساتذہ کرام کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمہید کے طور پر سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جوانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز میں جو پرفیکشن ہوتا ہے، ویسے انسان کی زندگی میں اگر مکمل پرفیکشن کچھ آ سکتا ہے انسان کی طبیعت و مزاج کے اعتبار سے، تو اس کی جوانی کے ایام میں وہ پرفیکشن آ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس عمر کو قوت سے تعبیر کیا۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین جس نے تمہیں پیدا فرمایا جب تم کمزور تھے، کمزوری کی حالت میں مختلف ادوار سے گزارتے ہوئے 9 مہینہ پیٹ میں وقت گزارنے کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، 15 سال 20 سال کی عمر کو پہنچ کر طاقتور ہٹا کٹا جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کی جوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ طاقت اور قوت کا وقت ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر اس جوانی کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس کو کمزوری اور بڑھاپے کا مرحلہ کہیں گے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے مرحلے کو تذکرہ فرمایا ہے، مراحل کا ذکر کیا ہے، بچپنا، جوانی، پھر بڑھاپا۔ انسان جوانی میں تھوڑا سا باولا ٹائپ ہو جاتا ہے، وہ فیصلے لینے میں جلد بازی کرنے لگتا ہے، وہ عام طور سے جذباتی ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس کتاب و سنت کی لگام نہ ہو، اگر اسے قرآن و سنت کی تعلیمات سے گھیرا نہ گیا ہو تو وہ بے لگام جذباتی عام نوجوانوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے یہ موضوع دیا گیا ہے اور اسی لیے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں۔ اس عمر کی اہمیت اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو آپ کی حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے 2714 نمبر پہ، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، مر جانے کے بعد کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کا ہر انسان جس کو حساب دینا کھڑا ہوگا، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا
وہ اپنے قدم کو وہاں سے ہلا نہ سکے گا، وہاں سے ہٹ نہ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں میں 2 سوال عمر کے متعلق بتایا، ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے اپنی عمر کہاں لگائی، کہاں کھپائی۔ اسپیشل انسان کی زندگی کا سب سے جو کیپٹل ایج ہے، جو سب سے اہم عمر اس کی ہوتی ہے، جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنی جوانی کو تم نے کہاں لگایا، جوانی کے ایام کہاں پر گزارے، یہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں لے لیا جائے گا، انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ بھی نہیں سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جوانی کے تعلق سے انسان کو اور زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے، اس عمر میں اور زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں نوجوانوں کی ٹیم تھی۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کے اعلان فرمایا، خود آپ 40 سال کی عمر میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے 29 سال کی عمر میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں تقریباً ایمان لاتے ہیں، عثمان غنی بھی نوجوان ہے، حضرت علی بھی بچوں میں شمار ہوتے ہیں، پھر پوری جوانی کا دور اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص، زید ابن حارثہ، ارقم ابن ابی ارقم، اسی طرح مصعب ابن عمیر، عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ کرام میں نوجوانوں کی ایک پوری ٹیم ہے، ایک پوری جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد رہا کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتی تھی، آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان کیے، بہت نبیوں کا تذکرہ فرمایا، کئی غیر نبیوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن قرآن میں ایک قصہ ایسا بھی ہے جس قصے میں اللہ رب العالمین نے اس قصے کے کیریکٹر کی ایج کیا تھی وہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ سورۃ الکہف پڑھیں آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک بالحق، اے میرے پیغمبر آپ کو میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک سچی کہانی، ایک سچا واقعہ قصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اصحاب کہف کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا اور فرمایا یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب العالمین پر ایمان لائے، ان کے ایمان لانے کے بعد ان کو ہم نے مزید ہدایت دی، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو بھی مضبوط فرما دیا۔ اس آیت پہ غور کریں تو نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی قیمتی چیز میں اللہ نے دی۔ نوجوانی میں، جوانی کی عمر میں ایمان، اور ایمان کو آگے بڑھانا، اس پہ خود ثابت قدم رہنا، اس کے لیے ضروری ہے دل کا مضبوط ہونا۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو مضبوط بھی کر دیا میں نے۔ اگر آدمی جوان ہے، بہت سارے ایسے جوان ہمارے سماج میں ہیں جو جسمانی طور سے جوان ہیں لیکن دل دیکھیں گے تو بزرگوں اور بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہے، حوصلے پست ہیں، ہار گئے دنیا سے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے فیصلے پر ہار مان لی، قدم اٹھانا بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نوجوان وہ کامیاب ہوگا دین کے اعتبار سے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جس کو جوانی کی عمر میں جسم کے ساتھ ساتھ مضبوط دل بھی دیا جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سماج میں رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے شہروں میں کیسے کیسے چائے کے ہوٹلز اور کیفے کھلے ہوئے، عجیب عجیب نام ہے، چائے اور کافی کے ساتھ سٹے بازی بھی کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر آپ جا کے سروے کیجئے کون لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ ایسے ہی نوجوان جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات کی گندگی ہے، ناجائز رشتوں کی بے برکتی اور نحوست ہے جس سے وہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، اور اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے گھر والوں سے دور ان کیفے میں، ہوٹلوں میں جا کر
چائے اور کافی کے ساتھ ساتھ سگریٹ کا کش لے رہے ہیں، کچھ تو شراب پی رہے ہیں، اس طرح سے اپنا غم بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسلم سماج کے نوجوانوں کی کہانی ہے۔ آپ دیکھیے، میں اگر اپنے شہر کی بات کروں جہاں میں رہتا ہوں، شہر بہرائچ، کتنے ایسے کیفے کھلے ہوئے اور جن لوگوں نے دورے کیے، رات میں سروے کیے، ان لوگوں کا ایک اندازہ ہے کہ اگر رات میں 12-2 بجے شہر کے اندر کونے کونے میں ہر جگہ موجود کیفے کا سروے کر لیا جائے تو 1000 نوجوان کم سے کم مسلمان موجود ہوگا جو سگریٹ پی رہا ہوگا اور چائے اور کافی کے ذریعے سے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے آیا ہوگا۔ اور ماں باپ کا ڈر بھی نہیں ہے، ماں باپ کو ڈرا کے رکھا ہے، ماں باپ کی جرأت بھی نہیں ہے کہ بول سکے بیٹا 2 بجے کہاں تھا۔ یہ اپنے قوم کے جوانوں کی حالت ہے، اس لیے یہ موضوع اور ضروری ہو جاتا ہے، اس پر سوچنا، بولنا، سمجھنا، عمل کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے غیروں کی طرح اپنا ایک ویژن بنا لیا ہے۔ اگر کوئی 10 نوجوانوں کی ٹولی میں، چونکہ میں بھی 30-32 سال کا نوجوان ہوں، الحمدللہ جنتیوں والی عمر سے گزر رہا ہوں، اس لیے نوجوانوں کی فیلنگ قدریں سمجھنے میں شاید کامیاب ہو جاؤں۔ 10 نوجوانوں کی اگر ٹیم ہو، اس میں ایک نوجوان مسجد کے امام صاحب سے مل لیا، دین کی طرف راغب ہو گیا، اس کو امام صاحب نے سمجھا دیا کہ نماز پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب وہ تیار ہو گیا، اپنے باقی 9 دوستوں میں جب جا کر ذکر کرتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے، رات کو ہوٹل بازی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس طرح کی بری عادتوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، باقی 9 دوست کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ ملا جی کے بہکاوے میں آ گیا، یہ امام صاحب کے بہکاوے میں آ گیا، تو مؤذن بننے لائق ہے، تو مسجد کے امام بن جا، تو بابا ہو گیا، تو سادھو ہو گیا، تو زندگی کا مزہ نہیں لے پائے گا۔ ارے میرے بھائی، جسٹ انجوائے یور لائف، اس طرح کے جملے کا آجت ہے، زندگی کا مزہ لو، کھاؤ پیو مست رہو، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اس طرح کے جوابات ملتے ہیں اور شاید ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں، کھاؤ پیو مست رہو یہ جملہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دہریوں کا جملہ ہے، یہ منکرین کا جملہ ہے، یہ کافرین کا جملہ ہے، یہ آخرت سے نابلد لوگوں کا جملہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کافروں کا جملہ نقل کرتے ہوئے کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، آج زندہ ہے کل مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ایسے ہی مرنا جینا لوگوں کا لگا رہے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دوبارہ ہمیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو یہ کفار اپنے جملے اس طرح کی ادا کر رہے ہیں اور دہریہ ملحد قسم کے لوگوں کی یہ جملے ادا ہو رہے ہیں، ان کو کل قیامت کے دن افسوس ہوگا، کاش کہ اسلام کو قبول کر لیا ہوتا، کاش کہ اسلام کی باتوں کو مان لیا ہوتا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 3 ہی پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے منظر بیان کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا میں سب سے بڑی اگر نعمت آپ کے ہمارے پاس ہے تو نعمت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے۔ اس پر جتنا اپنے رب کا آپ شکر کریں گے، آپ کی ایک ایک سانس بک جائے گی، اس نعمت کا آپ اس کے مطابق آپ شکریہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب کافروں کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کا فرشتہ آتا ہے تب افسوس کرتے ہیں، قبر میں جب مارے جاتے ہیں تب بھی افسوس کرتے ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بھی افسوس کریں گے، جب اپنی نظروں کے سامنے مسلمانوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تب بھی افسوس کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کفار کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ فرما رہا ہے، ان کی دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر، ان کے سسٹم کو دیکھ کر، ان کے اسٹائل کو دیکھ کر، اے مسلمانوں اس کو کاپی نہ کرو، اس طرح کی
اپنی زندگی کو مستانی نہ بناؤ۔ اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دو، کھانے دو، پینے دو، مستی کرنے دو، زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں مزہ لینے دو، ایک دن آئے گا یہ اپنی امیدوں کو لے کر دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا حق اور سچ کیا ہے۔ یہ افسوس کریں گے آج اسلام ہے اس کی قدر کر لو، اتنی اہمیت۔ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان کے بغیر دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ کل قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے جائے گا، کوئی بھی کافر اگر پوری زمین بھر کے سونا اللہ رب العالمین کو فدیے میں بھی دینا چاہے تب بھی اللہ قبول نہ فرمائے گا، اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کی ویلیویشن دیکھو، اللہ فرما رہا ہے پوری زمین بھر کے بھی سونا اگر لگایا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، جنت نہیں مل سکتی۔ آج دنیا میں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، مسلمان بن کے رہو۔ اللہ قرآن کریم میں بارہا کہتا ہے اور ائمہ حضرات ہر خطبے میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب تک دنیا میں رہو اسلام پہ رہو، جب تمہارا خاتمہ ہو تو اسلام پہ ہو، دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ۔ ایمان کا سودا نہ کرو، ایمان کی قدر کر لو۔ یہ میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ہم نے مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ بائی چانس ہماری زندگی میں آ گیا، اور عام طور سے دین کو اگر دیکھا جائے تو دین ہماری زندگی میں نام و نشان کا نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے آج کے نوجوان چاہے یونیورسٹی یا کالجز کے ہوں یا بزنس کی دنیا کے نوجوان ہوں، مارکیٹ کی دنیا کے ہوں، وہ اسلام کو بوجھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ چلیں گے تو ہمارا گھاٹا ہو جائے گا، دنیا میں ہم دھتکار دیا جائیں گے۔ نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پیش رو استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع المدنی حفظہ اللہ نے اخلاق کریمانہ سکھایا، ایسے ولا اور برا کو پڑھیں، ایسے کفار کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھ لیں، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو اسلام نے پوری گائیڈ لائن دی ہے، آپ زندگی کسی بھی زمین کے چپے میں گزاریں گے، اسلام آپ کو تنے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہاں اسلام کی رہنمائی ضرور موجود ہوگی۔ آج ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے ہم افراد و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اسلام کو بوجھ سمجھنے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں، بغیر مقصد کی زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ A person without a goal is going to work for a person having a goal۔ جب دنیا میں کسی انسان، کسی نوجوان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا، کوئی گول، کوئی پرپز نہیں ہوتا، ایسے ہی کھا رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو ایسے لوگ غلام ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کے پاس مقصد ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی گول ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور ہم مسلمان یہ شکایت کریں ہمیں کرنا کیا ہے معلوم نہیں، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگ قرآن کریم نے ہمیں مقصد دے دیا، ایک گول دے دیا، اب اللہ رب العالمین کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت پوری زندگی کرتے رہو۔ یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد جیسے سن تمیز کو پہنچے گا، جیسے بلوغت کی عمر کو کراس کرے گا، ذمہ داری عائد ہو جائے گی، مرتے دم تک یہ ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا مقصد کون اس پہ عمل کرے؟ آج ہمارے نوجوان یہ سوچ بیٹھے ہیں مسجد ہمارے محلے کی ہے، بزرگ ابا دادا ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد آباد تو ہے نا، گھروں میں صرف بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی، گھر میں نماز تو ہو رہی ہے،
گھر میں نئی نویلی آئی ہوئی دلہن اور بہو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے وعدہ اور اس طرح کی تعریف کی گئی، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بند کر گئی، تو نماز اور روزہ گھر میں تو ہو ہی رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، اصل عبادت کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ نوجوانی ہے، وہ جوانی کی عمر ہے۔ اللہ رب العالمین اسی عمر کی عبادت کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو رب العالمین سایہ عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری میں 660 نمبر پر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالی سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی میں ایک وہ بھی نوجوان ہوگا جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں پرورش پایا ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارا ہوگا، 5 وقت نمازوں کی پابندی کی ہوگی، رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، میرے نوجوان ساتھیوں، کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ ساری دنیا میں آج 7.5 ارب، تقریباً 8 ارب لوگ ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے ہو جائیں گے۔ اتنے سارے اربوں کھربوں لوگوں میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرما رہا ہے، آپ کا ایک الگ زمرہ بتا رہا ہے، آپ کا ایک الگ حصہ بتا رہا ہے، آپ کو بائی نیم ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو اپناؤ اور سایہ نصیب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہو جائیں گے۔ بڑی قربانی کی بات ہے یہ۔ جوانی کے عالم میں، جوانی کے اوقات میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے کیریئر بنانے کے لیے آخرت کے کیریئر کو خراب کر رکھا ہے۔ اسلام کبھی اس کے خلاف نہیں، ابھی آگے بات آئیں گی۔ اسلام کو دیکھیں، اسلام تو خاص طور سے نوجوانوں کو اور سارے مسلمان کو جو مکلف ہیں اسلام کے سارے اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، یہ جو مشکل ہے دین سے دوری، نوجوان کا دور ہو جانا، یہ ایک مشکل ہے، یہ ایک پریشانی ہے، ایک عالمیہ ہے، یہ سب سے بگیسٹ میجر پرابلم ہے ہمارے یوتھ کی، ہمارے نوجوانوں کی۔ یہ دین سے دور ہے، اسی لیے نعرہ دے رہے ہیں کہ کھاؤ پیو موج کرو مست رہو۔ جب دین سے دور ہوں گے، یہی جب لوگ مارکیٹ میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے، حلال و حرام کی کوئی تمیز کریں گے؟ سوال ہی نہیں۔ جب یہ کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے، یہ حلال اور حرام رشتے کی کوئی تمیز کریں گے؟ سوال ہی نہیں۔ دین کے قریب آنا یہ ضروری ہے تاکہ دین پر چلا جا سکے، دین کے علم حاصل کیا جا سکے۔ اس پرابلم اور اس مشکل کا اگر ریزن دیکھا جائے تو میرے سمجھ میں 2 ریزن ہیں دین سے دور نوجوان کی۔ 2 ریزن ہیں۔ نمبر 1، آج کا نوجوان دینی علم سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ نمبر 2، اگر سیکھ بھی رہا ہے تو غلط پلیٹ فارم سے، غلط لوگوں سے۔ ان دونوں چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان دونوں پریشانیوں اور مشکلوں کا حل کیا ہے؟ پہلی پریشانی کہ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ جو حدیث پاک میں آیا ہے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان 631 نمبر پہ روایت ہے، مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نوجوان ساتھی غور سے سنو، اس میں بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں، بڑے اسباق۔ مالک بن الحویرث فرماتے ہیں، اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ آئے۔ کون لوگ؟ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، اللہ کے نبی کے پاس علم سیکھنے کے لیے، طور طریقہ سیکھنے کے لیے، اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے، عبادت سیکھنے کے لیے۔
اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے میرے ساتھ۔ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، نوجوان تھے، جوانی کی عمر والے لوگ تھے۔ وَنَحْنُ شَبَبًا، we are youth، ہم نوجوان تھے، آئے نبی کے پاس۔ نبی کے پاس نوجوان آئے؟ آج نوجوان مسجد میں جاتا ہے، اپنے علاقے کے بڑے عالم سے ملاقات کرتا ہے؟ نہیں، دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، خیر خیریت پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے فضیلت الشیخ عطاء الرحمن المدنی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے فیس بک پر ایک ائمہ حضرات کی خبرگیری کرنے کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، شاید امیج تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ امام صاحب کی جو ضرورتیں ہوں وہ نوجوان حضرات اور محلے اور سماج کے لوگ، اگر کوئی کارپنٹر ہے اگر اس کی ضرورت پڑے تو فری میں کر دے، اگر کوئی پلمبر ہے ضرورت پڑے تو فری میں کر دے، کوئی دکاندار ہے ضرورت تو فری میں کر دے۔ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر لکھی تھی۔ شیخ، یہ نوبت تب آئے گی جب یہ عوام اپنے ائمہ کے بارے میں جانتی ہو کہ بھوکا ہے کہ کھایا ہوا ہے، کوئی خبر گیری ہی نہیں، بعد میں بات آتی ہے۔ یہاں تو ڈھونڈنے پہ وہ لوگ ملتے ہی نہیں۔ میں امام ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے جن کے پاس ہنر بھی ہوتا ہے وہ چھپاتے اس لیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مولانا صاحب کہتے ہیں رہنے دو مسجد ہے پیسہ نہ لو، ڈرتے ہیں، رہنے دو مسجد ہے پیسہ نہ لو یا کچھ کم لے لو، کہتے تھے یہ سامان ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم یہ والا نہیں کرتے ہیں، یہ بہانے بازیاں ہیں، کیوں؟ کہیں کنسیشن نہ دینا پڑے، کہیں چھوٹ نہ دینی پڑے۔ یہ نوبت ہمارے سماج کی ہے، ہمارے نوجوانوں کی، اور جس سماج میں نوجوان سب سے زیادہ مسجدوں سے جڑے ہوں، امام صاحب سے جڑے ہوں، یقین مانیے وہ دینی سماج، اس سماج کے اندر برائیاں کم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مالک بن الحویرث فرماتے ہیں ہم آئے نبی کی بارگاہ میں، اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، ہم عمر تھے، ہم لوگ نوجوان تھے، جوان تھے، نبی کے پاس آئے۔ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 20 دن ہم رکے۔ 20 منٹ میں ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، 1 گھنٹے میں حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ سگریٹ پینا ہے، دوستوں کی مجلس میں جانا ہے، عالموں کے پاس لوگ ٹائم نہیں دینا چاہتے اور نہ اپنی مجلس میں بٹھانا چاہتے۔ کیوں؟ آج کے نوجوانوں کی شاید کوئی ایسی مجلس ہو جس میں منکرات کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو، اگر کوئی عالم ربانی اس مجلس میں بیٹھے گا ضرور ٹوکے گا، اس لیے کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مولانا کو یہاں بیٹھنے دو اور نہ یہ ٹوکیں گے، موج کو۔ صحابی کہتے ہیں فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلًا، 20 دن رکے، 20 دن رکے صحابہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں۔ اب اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی کی نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ نوجوان حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں لے رہے ہیں۔ 20 دن گزر گئے، جب نوجوانوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ ان کو اپنے اہل و عیال میں جانے کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اے نوجوانوں کی جماعت، اے 20 میرے نوجوان مہمانوں، تم سب کے سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اپنے اہلیہ حضرات کی، اپنے اہلیہ خواتین کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلموہم ومروہم، جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے وہ جا کر اپنے گھر والوں کو سکھانا، وہ جا کر اپنے اہل و عیال کو سکھانا۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب صحابہ اگر نماز نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا اس کے اپوزٹ پڑھیں گے؟ اسی انداز میں، اسی طریقے سے پوری کیفیت کو لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں بخاری کتاب الاذان 631 میں، آپ دیکھیے کہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔
رفیدین کرتے تھے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں رفیدین منسوخ ہے، جھوٹ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں، نجائز تعویل کرتے ہیں. انکار حدیث کی ایک چور شکل یہ بھی ہے کہ نبی کی حدیثوں کو تعویل کر کے اپنے مسلک کے مطابق بنا لینا. اٹھاؤ بخاری شریف کو، اٹھاؤ مسلم شریف کو اور حدیثوں کو ایمانداری سے پڑھو. رب کعبہ کی قسم مالک بن الحویرث نے اور ان کے ساتھ کے نوجوان ٹیم نے نبی سے جو نماز سیکھی تھی وہ نماز اگر اہل حدیثوں کو نہ ملی تو جو کہو ہارنے کو تیار ہو. نوجوانوں نے وہی نماز سیکھی ہے. اور آج ہمارا نوجوان کہتا ہے، ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، ایک ہوٹل پہ ہم لوگ کچھ ناشتہ کرنے کے لیے رک گئے. ہمارے ہی شہر کے کوئی صاحب تھے جو ہمارے ساتھ نہیں تھے، اتفاق سے ملاقات ہوئی. سلام کیا، شاید ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی وجہ سے ان کو پتہ لگ گیا، انڈیکیٹر آن ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. اب دور سے کسی اور سے کہہ رہے کہ یہ والے ہیں. اب جس سے کہہ رہے تھے اس سے میری ملاقات کی، ہماری مسجد آ چکا. وہ کہا ادھر ادھر کہنے سے کیا مطلب ہے، چلو پکڑ کے لایا میرے سامنے بٹھا دی. کہا بتاؤ آپ جو پوچھنا پوچھو شیخ سے. اب کہنے لگے ارے کیا پوچھنا، یہ بھی تو مسلمان ہی ہیں اور اس میں کیا ہے، اب نماز رفیدین کریں نا، ترنت سرنڈر کر گئے. یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی حالت ہے. علمی اعتبار سے کورے بچائے. میرے نوجوان ساتھی ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، کتاب و سنت کی طرف قریب آؤ، علماء حق کی باتوں کو سنو. پہلی وجہ ہے بدعمالیوں کی، نوجوانوں کی کمزوری کی، بربادی کی. پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے. قرآن کے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ رب کی طرف دوڑ کے آؤ. کتنے نوجوان ہیں جو اذان ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی مسجد میں آتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت تو یہ جو تھوڑے دیندار گھرانے کے، جن کے ابا اما نمازی تہجد گزار ہیں، اذان ہو رہی ہے، دوستوں کی مجلس ہے، گانا چل رہا ہے، کہتے بند کر لے بھائی، بند کر لے، اذان ہو رہی ہے. اذان ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں چالو کر، بہت اچھا تھا، چالو کر. یہ ہے دینی لیول. اذان دی جا رہی، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. نوجوان کہہ رہا ہے بند کر لے اگر دیندار ہے تو. بس اتنی سی دینداری باقی بچی ہے الا ماشاءاللہ. اور ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اگر دیندار ہے تو کہتی ہیں دوپٹہ اوڑھ لو، اذان ہو رہی ہے. پھر جیسے اذان ختم ہوئی پھر سے سیریل چالو، پھر وہی ساس بہو. یہ ہے دین کے قریب. صحابہ گئے 20 دن رہے، نوجوان تھے. جب ضرورت، جسمانی ضرورت محسوس ہوئی تب نبی کریم نے ان کو خود واپس کر دیا، حکم دیا جاؤ جو سیکھا سکھانا. آج ہمارے نوجوان کہاں سیکھ سے بیچارے جی جا کے اپنی بیوی کو سکھائے. اور ہم نے تو اپنا حلیہ اور اپنا اسٹیٹس اپنی بیویوں کی نظروں میں اتنا بددین و بدکردار بنا رکھا ہے. اگر دین کی بات کرتے تو بیوی منہ پہ جواب دیتی ہے زیادہ ملا گیری کرنے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں کتنے نیک ہو. یہی حالت. اگر ہم دین اعتبار سے مضبوط رہیں، مجالے بھی کہتے نہیں خود. اس لیے میرے ایک دوست نے ایک بار مجھ سے پوچھا، میری شادی ہو چکی تھی، اس کی ہونے والی، کہا کہ عبدالعلیم بھائی بتاؤ کیا ایسا کریں کہ بیوی عزت کرے. سنا ہے کہ شادی کے بعد ملی میٹ ہو جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، بیوی ہی قدر نہیں کرتی. میں نے ایک بات کہی، شاید کہ آپ سب اس پہ متفق ہو. میں نے کہا باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے. ویسے تو گناہ کرنا نہیں، خاص طور سے بیوی کے سامنے گناہ نہیں کرنا، خاص طور سے بیوی کے سامنے. اگر ایسا ہو جائے فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج جناب علی کی حالت یہ ہے، بیوی کے ساتھ بستر پہ مووی دیکھ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ بستر پہ گانے سن رہے ہیں. اب پھر جب آپ نماز کے ٹائم کہو گے وہ آپ کی بات مانے گی؟ وہ تو جانتی ہے آپ کتنے پانی میں ہو، وہ آپ کی اصلیت جانتی ہے. ایک شوہر ذمہ دار ہے. میرے نوجوان ساتھیوں ذمہ دار ہو. کل قیامت کی دن اللہ جیسے آپ سے پوچھے گا نہ اذان ہوئی نماز کیوں نہیں پڑھا، ایسے تم
تمہاری بیوی کی ذمہ داری کی وجہ سے تم سے پوچھے گا، بیوی کا بھی ابال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ سیکھو، سکھاؤ بیویوں کو۔ نوجوان صحابہ سیکھتے ہی گئے، سکھائے۔ تو پہلا حل یہ ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ اور دوسری پرابلم کیا ہے؟ اکثریت جو یہاں پر نوجوان ٹیم آئی ہوگی، میرا حسن ظن ہے دیندار ہے، دیندار ہیں، عالم علماء کی تقریریں سنتے ہوں گے، درس و دروس سننے کی کوشش کرتے ہوں گے، تبھی تو بیچارے سفر کر کر کے یہاں آئے، دھوپ میں بیٹھے، گرمی میں بیٹھے، ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ لیکن ان میں بھی اکثریت ان کی ہے جو فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع کو نہیں سننا چاہتے، جو حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو نہیں سننا چاہتے، جو فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو نہیں سننا چاہتے، جو سلفی علماء کو نہیں سننا چاہتے، ان کو مرچ مسالہ چاہیے۔ اور اگر نہیں مرچ مسالہ تو وہ وہ پڑوسی ملک کا جو نمبر بتا، واہ واہ کیا بات ہے، یہ مولانا نمبر ہی نہیں بتاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا، یہ ریسرچر ہے، یہ محقق ہے، دیکھو حوالے کے ساتھ بولتا ہے۔ دوسری بڑی پرابلم ہماری ہے، مشکل ہے، دینی پرابلم، کہ ہم اور آپ اگر دیندار ہیں بھی تو ہم غلط پلیٹ فارم سے دین لے رہے ہیں۔ قرآن کریم اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج لوگ ریفرنسز دیکھ دیکھ کر، سوشل میڈیا کے ویوز دیکھ کر، یوٹیوب کے ویورز کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، کیا ہوا ڈگری نہیں ملی۔ اور کچھ جو زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے کہتے ہیں شیطان نے آیت الکرسی بتائی تھی تو انجینئر کو سنے تو کیا عیب ہے، کیا برائی ہو جائے گی، غامدی کو سنے تو کیا برائی ہو جائے گی، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنے تو کیا برائی ہو جائے گی۔ یہ موسٹ اسمارٹ لڑکے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بٹھا کر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت کینسر والی بیماری میں مبتلا ہیں، کینسر والی بیماری میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو اہل علم سے پوچھو، اللہ کی قسم ہے کوئی اگر قرآن و سنت کے علم کو علماء کے سامنے زانوے تلمس کر کے نہیں پڑھا ہے اور علماء کے رابطے میں نہیں پڑھا ہے، علماء کے رابطے میں رہ کر قرآن و سنت کا علم منہج سلف پہ نہیں لیا ہے، اس کے پاس اگر پورے لکھنؤ شہر برابر لائبریری بھی ہو جائے وہ ایک عالم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے صبح سے شام تک جتنے حوالے دینے ہو دے لے جائے نہیں برابر ہو سکتا ہے۔ آپ اس پہ یقین کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ اسی عالم ربانی کو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے سوال کرو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ علماء سے سنو۔ آج کون کس کو سن رہا ہے؟ غامدی کو سنے جا رہے ہیں، گوہر شاہی کو سنے جا رہے ہیں، محمد علی انجینئر کو سنے جا رہے ہیں، احمد عیسیٰ کو سنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنے جا رہے ہیں۔ یہ سب گمراہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی باطل افکار کے لوگ ہیں جو آج سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں آپ ٹارگٹ ہو، کیونکہ آپ بگڑے تو آنے والی جنریشن ان کی گود میں کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اگر آج آپ نہیں سدھرے تو آپ نہ تو خود کو بچا سکے ہو نہ اپنی آنے والی اولاد کو بچا سکو۔ یہ ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے۔ ان گمراہ افکار کے دعات الی الناس سے بچو، ان سے دور آؤ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، آج اپنی جماعت کے پاس اکابر علماء موجود ہیں جن کو علم کے تمام مسائل پر تقریباً دسترس حاصل ہے، جن کو علم رسوخ حاصل ہے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے اسلاف کی یہ امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، ان کی قدر کر لو۔ آؤ آپ شیخ رسول اللہ عباس المدنی حفظ اللہ کو سنو، آؤ دکتور عبید الرحمان مدنی حفظ اللہ کو سنو، آؤ آپ ڈاکٹر اجمل منظور حفظ اللہ کو سنو، ڈاکٹر
فاروق عبداللہ کو سنو، آؤ آپ کو اپنے ہی ہندوستان کے اندر چیدہ چنیدہ علماء مل جائیں گے۔ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کو سنو۔ اسی طرح سے ہر ملک میں تقریباً ہر شہر میں جو بڑے شہر ہیں اپنی جماعت کے اکابر علماء موجود ہیں، انہیں سنا کرو، ان کے قریب جایا کرو، ان سے سوال کیا کرو۔ شیخ عبد الحسیب المدنی حفظ اللہ ہے، اسی طرح سے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ ہے، شیخ عنایت اللہ مدنی حفظ اللہ ہے، شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ ہے۔ اسی طرح سے اپنی جماعت کے بے شمار اکابر علماء کرام ہیں۔ آپ کے شہر میں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن المدنی حفظ اللہ ہے، ڈاکٹر شاہد مبین صاحب موجود ہے، اور فضیلت الشیخ شہاب الدین المدنی حفظ اللہ ہے۔ آپ ان علماء سے جڑو تو صحیح، ان جاہلوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے دین نہ سیکھو۔ الاسناد من الدین، دین سیکھنے کے لیے جس کو استاذ بناتے ہو، یاد رکھو یہ معمولی چیز نہیں ہے، ان کے پاس جو ہوگا وہی آپ کو دیں گے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، غور کیا کرو کہ دین تم کس سے لے رہے ہو۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ نوجوان جو دیندار ان کا یہی ہے کہ ان کو پسند نہیں آ رہے یہ لوگ۔ دو نوجوان ہماری مسجد میں ایک دن اور قرآن حدیث کی بات کرنے لگے، میں تو بھاگ گیا کہ یہ کہاں سے قرآن حدیث اور نمبر کی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا۔ میں نے کہا امام صاحب؟ کون سے امام صاحب نے فرمایا؟ کہ وہ امام۔ امام کی اسپیلنگ اگر انگلش میں لکھیں گے IMAM وغیرہ نہیں، ای سے امام۔ میں کہا کیا؟ انجینئر محمد علی مرزا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو امام مان رہے ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبانوں کو گندا کرتا رہتا ہے، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ توحید کے بارے میں بول دیا، ہمارے اہل حدیث لڈو ہو جاتے، واہ توحید کی بات کر رہا ہے۔ صرف توحید اپنا لینا اور رفع دین آمین کے ساتھ نماز پڑھ لینا، یہی اہل حدیثیت ہے، یہ پورا منہج ہے۔ اس پہ آپ کو آنا ہوگا، اس کو مکمل طریقے سے آپ کو اپنانا ہوگا۔ صحابہ کے تعلق سے جو صحیح منہج اس کو اپنانا ہوگا، عمرہ اور سلاطین کے تعلق سے جو اہل حدیث کا موقف اس کو بھی اپنانا ہوگا۔ یہ دو چور دروازے ہیں جس سے آج اپنے اہل حدیثیت کو زد پہنچائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ دینی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، جو دینی پرابلم تھی جس کے تعلق سے میں نے گفتگو کی۔ کچھ وقت باقی ہے، دنیاوی پرابلم، بس دو ہی پرابلم مجھے بتانی۔ ایک دینی پرابلم تھی جس پہ بات ہوگی، دنیاوی پرابلم، دنیاوی مشکل، دنیاوی پریشانی کیا ہے اور نوجوان کے دل میں کیا چل رہا ہوگا۔ میں اندازے کے مطابق یا اپنے اوپر اگر کہوں یا اپنے آس پاس کے دوستوں کے اوپر جو تجربہ ہوا اس سے دیکھ کر کہوں تو یہ ہے کیریئر بن جائے۔ کیا بن جائے؟ کیریئر بن جائے۔ صحیح ہے نا؟ دین کے بعد بلکہ دین کے ساتھ یا دین سے پہلے اکثر نوجوانوں کی کیا پرائیورٹی ہے؟ کیریئر بنانا۔ مولوی صاحب نے دیکھا 30 سال کا لڑکا شادی کرنا، ارے ابھی کہاں، ابھی تو پیر پہ کھڑی ہوئی۔ کیریئر بنانا، کیریئر میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ تعلیم، جاب یا نوکری، بزنس، یہ تینوں چیزیں بنانے کو کیریئر بنانے کہتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں نے قارون کو کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کر کے آخرت کمانے کی کوشش کرو۔ ہاں دنیا میں دنیا کا جو تمہارا حصہ اسے نہ بھولو۔ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی حضرت عمرو سے فرماتے ہیں تم فلاں جنگ کے اندر چلے جاؤ، مجھے امید ہے تمہیں مال غنیمت ملے گی، مجھے امید ہے تمہیں کچھ مال مل جائے گا۔ صحابی کا جذبہ دیکھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر 299 نمبر پہ اس کو نقل کیا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انی لم اسلم رغبتا فی المال، اے اللہ کے نبی مال کی لالچ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، وانی اسلمت رغبتا فی الاسلام فاکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس
اسلام اور ایمان کی رغبت میں لالچ میں اسلام کو قبول کیا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ رہوں گا, مجھے اپنے نبی کی جانشینی مل جائے گی, مجھے اپنے نبی کا ساتھ مل جائے گا, اپنے نبی کی باتوں کو سننے کا موقع مل جائے گا, اس لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر, اے عمر, نعم المال الصالح للمرء الصالح, اگر مال نیک انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو کتنی اچھی بات ہو جائے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا, اے میری امت کے لوگوں, مال کماؤ, خوب کماؤ, حلال کماؤ, زیادہ سے زیادہ کماؤ اور نیک رہو. اگر نیک انسان کے ہاتھ میں اربوں خربوں روپے آ جائے تب بھی انسان برباد نہیں ہوگا, وہ قابل تعریف ہے, وہ محمود صفت ہے, وہ کوئی بری صفت نہیں ہے. مال کمانا برا نہیں, بلکہ قرآن کریم پڑھے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اے ایمان والو, جب جمعہ کی نماز ادا کر دی جائے, نماز سے فارغ ہو جاؤ, اللہ کی زمین میں تم کشادہ ہو جاؤ, پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ نے زمین میں روزیاں پھیلا رکھی ہے, جاؤ اپنی روزیوں کو تلاش کرو, رزق کو تلاش کرو, مال کماؤ. اسلام مال کمانے کے خلاف نہیں, بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مسلمانوں, اپنے رشتہ داروں کو دو, قریبوں کو دو, مسکینوں کو دو, یتیموں کو دو, پڑوسیوں کو دو, رشتہ داروں کو دو, دوست احباب کو دو, ماں باپ کے اوپر خرچ کرو, اپنے اوپر خرچ کرو. میرے بھائیوں, جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں وہ کیسے خرچ کرے گا؟ جس کے پاس کچھ مال ہی نہ ہوگا وہ رشتہ داری بھی نبھانے میں تھوڑا کچا نظر آ جائے گا. اس لیے مال کماؤ, خوب محنت سے کماؤ, حلال اور حلال رزق کماؤ. اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتا. اچھے ہاتھ میں مال ہونا, اچھے ہاتھوں میں مال ہونا, لیکن یاد رکھنا مال کمانے کے چکر میں یہ نہ بھولنا کہ آخرت بنانی ہے. اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ باقی رہنے والی زندگی ہے. موارد الزمان کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ وضر بآخرتی, جس نے آخرت کے اوپر اپنی دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا دے گا, برباد کر لے گا. ومن احب آخرتہ اضر بدنیا, اور جس نے آخرت کو محبت دی اور صرف آخرت سے محبت کی اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیا, یعنی سادھو بن گیا, یعنی کہ انسانوں کی جماعت سے نکل کر ربانیت اختیار کر لیا, وہ انسان بھی خسارے میں, نقصان میں. فآخروا ما ينفع على ما يبقى, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, یعنی آخرت کی زندگی ہے, اس کو بنانے کے لیے ہمیشہ تگو دو کرتے رہو, محنت کرتے رہو. ہمیشہ اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا اگر فنا کرنی پڑے تو کر دو, مال و جائیداد چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو, لیکن رحمانیت اسلام میں حرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرما رہا وہی اللہ کے نبی فرمان دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آخرت کی زندگی ہمیشہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے, اس کو بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. یہ کیریئر ہے. بعض دفعہ کیریئر بنانے کے چکر میں دین کو بیچ ڈالتے ہیں. یہ تینوں چیزیں کیریئر, تعلیم, جاب اور بزنس. کیریئر جو دنیا کی زندگی میں انسان جس کو کامیابی کہتا ہے, ایک اچھا جاب ہو یا کوئی کاروبار ہو, حلال روزی آئے, بال بچوں کو پال سکوں, رشتہ داری نبھا سکوں, رزق آتا رہے, مسلسل رہے, ایک اچھی گاڑی ہو جائے, کچھ زمین جائیداد بنا لوں, اللہ کے راہ میں خرچ کروں, مسجدوں میں ڈونیٹ کروں, مدرسوں میں ڈونیٹ کروں, یتیموں, مسکینوں, غریبوں, بیواؤں پہ خرچ کروں. اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے, لیکن نوجوانوں کی راہ میں اس کو پانے میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. زندگی کو کامیاب بنانے میں تین بڑی رکاوٹیں. نمبر 1 اسموکنگ, نشہ خوری, لت میں مبتلا ہو جانا. آج ہمارا نوجوان شراب کا رسیا, چرس, گاجا, بھانگ, آن سب کچھ کھا پی رہا ہے, شراب پی رہے ہیں لوگ. دیکھیے ٹھیکوں پہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب اور جوا یہ گندی چیز ہے اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اور عام طور سے جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں نشے کے انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر جوئے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے شہروں میں تو چھوٹے شہر سے بلانگ کرتا ہوں، بعض جگہوں پہ کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے بس دکانیں فکس، رات میں لائٹیں جل رہی ہیں، کیرم بورڈ کا گیم ہو رہا ہے، کوئی جوا ہے، کوئی اس پہ گیم لگا رہا ہے، کوئی پیسے لگا رہا ہے، بغل میں چائے کی دکان ہے، اسی میں چائے بھی بک رہی ہے، سگریٹ بھی بک رہی ہے، جوا بھی چل رہا ہے، نشہ بھی چل رہا ہے، اور وقت بھی برباد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جوان کر رہا ہے۔ ایسا شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ 100-200 ہزار کما کے ماں کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ باپ کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ اپنا وقت ضائع کر رہا، برباد کر رہا ہے۔ کامیابی سے قریب بھی نہیں دھکے گی جو رات کو جاگ جاگ کے دکانوں میں کیرم بورڈ کھیلتا ہو، لوڈو کھیلتا ہو، وہاں پر ڈریم 11 کے گیم کھیلتا ہو، اور اپنے گھر کے باہر بیٹھ بیٹھ کے یہ موبائل گیمز میں مبتلا ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی راہ میں نوجوانوں کی بڑی مشکل ہے کہ نشہ کی لت میں مبتلا ہو۔ میرے نوجوان، بعض لوگ تو شراب کو مانتے ہیں، ہاں غلط نہیں پینا چاہیے، لیکن پیتے ہیں، اس میں بھی مسلمان آج آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اکثریت سگریٹ بیڑی تمباکو کو غلط مانتی ہی۔ لو مولوی صاحب آپ دیتے رہو، ارے مولانا صاحب وہ مکروہ تو ہے، مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کھا سکتا۔ یہ کس مولوی نے بتایا؟ خود کی پیداوار ہے کیا؟ اور میرے ساتھ تو عجیب و غریب حادثے ہوتے ہیں۔ آج اسی پروگرام میں آنے کے جب سے اشتہار شائع ہوا، 3 لوگوں نے مجھے فون کیا، ایک صاحب بریلی سے، ایک صاحب یہیں آپ کے لکھنؤ سے، ایک صاحب اور جگہ سے، اور اپنا اپنا سا موضوع بتا رہے۔ شیخ آپ یہاں رہے؟ ہاں رہے۔ تو ایک صاحب کہہ رہے پردے پہ بول دیجئے، ایک صاحب کہہ رہے تقلید پہ بول دیجئے، ایک صاحب کہہ رہے اس پہ بول دیجئے۔ پروگرام کسی اور نے ارینج کیا، انہوں نے موضوع دیا بھی ہے، اب وہ باقاعدہ فوکس کرے، شیخ بول دیجئے اس پہ، ہم لوگ یہاں سے آ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ اس پہ اچھا بولتے ہیں۔ اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ندیم بھائی، ڈاکٹر شاہد مبین صاحب جو اس پروگرام کو آرگنائز کیے ہیں، ان کے موضوع پہ بولوں کہ ان کے موضوع پہ بولوں؟ تو میں نے یہی کہا کہ آپ پروگرام کے آرگنائزر سے بات کر لو اور کہلوا دو کہ موضوع بدل دیجئے تو میں بول دوں گا، ورنہ پھر اپنے ہاں کرو، پھر جو موضوع دو اس پہ بول دوں گا۔ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی ملے جو کھاتے ہوئے اب ٹوک دیا، اے بھائی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا وہ مولانا صاحب وہ بیٹیوں کا حصہ دینا ٹھیک ہے، مطلب ڈائیورٹ کر رہے کہ اس کو چھوڑیے، ڈائیورٹ کر رہے۔ اور کچھ لوگ مجھے صاحب تو مکروہ ہے نا، مکروہ ہے بس، اور بتاؤ مولانا کا حال تو ٹھیک ہے۔ یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتی، ان کو نہیں ماننا آپ کی بات، لیکن ہم بھی ٹھیک عالم ہیں، منکر کو منکر کہیں گے۔ آپ کو برا لگتا ہے، آپ جانو اپنا مسئلہ۔ ہم لوگ علماء طبقہ جب کسی برائی کو اس کے اوپر ٹوکتے ہیں تو یہ تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ سدھر جائیں۔ اگر نہیں آپ سدھر رہے تو ہم اس لیے بھی ٹوکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری نہ پکڑ ہو جائے، ہم اپنے بچاؤ کے لیے ٹوکتے ہیں۔ آپ کو ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو، لست علیہم بغیظ وما علینا الا البلاغ۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے ٹوکتے ہیں۔ صحیح مسلم اٹھائیں، کتاب الاشربہ 2002 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے ایک شہر جیشان سے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصر کے پینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو پینا حلال ہے کہ حرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوا مسکرن ہو، نشاور ہے، اس میں نشہ ہے؟ کہاں اللہ کے نبی نشہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا کل مسکرن حرام، اگر اس کے اندر نشہ ہے تو ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں ان علی اللہ عہدا، اللہ رب العالمین نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ جو انسان نشاور چیزوں کو پیے گا اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔
اے اللہ کے نبی یہ تینۃ الخبال کون سی بلا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عرق اہل النار یا عصارت اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، جو بھی حرام کھا رہے ہو پی رہے ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس گاجا ہو، سگریٹ ہو، یا جو بھی چھوٹی بڑی نشا کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو، میرے نوجوان ساتھی بتاؤ کیا آپ میں اتنی جسارت ہے، اتنی ہمت ہے کہ تم جہنمیوں کے پیپ کو پی سکو، جہنمیوں کے پسینے کو پی سکو؟ گرمی میں بیٹھے ہو، دیکھ لو اپنے ہی بازو کو سونگ کے کتنے بدبو آ رہی ہے۔ اتنا بڑا ہیکل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کی دوری اتنا موٹا بنا دیا جائے، اس کے جسم کا پسینہ پیو گے؟ وہ بدبودار پیپ پینے کے قابل رہو گے؟ نہیں۔ جہنم کا پانی بھی پی لو، پاتڑیاں باہر پکانے کے راستے سے ہو جائیں گی، جہنمیوں کا پیپ اور ان کا پسینہ کوئی نہیں پی سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے، اس حرام لت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ آپ کی زندگی کو برباد کرنے میں، آپ کی کمائی کو آپ کو کامیاب ہونے میں روکنے میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو نشے کی لت میں مبتلا ہوا ہے وہ کمائی ہوئی دولت کو بھی لٹا چکا ہے، اور وہ کمائی نہیں پاتا ہے، اللہ سے بے برکتی اس کے اندر برکت ڈالتا ہی نہیں۔ دوسری بڑی رکاوٹ جو نوجوانوں کی کیریئر میں ہوتی ہے، جس سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ کیا ہے؟ عشق بازی۔ بزرگوں سے معذرت، لیکن موضوع نوجوانوں کا ہے، اگر یہ نہ کہا جائے تو موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ نظر بازی، عشق بازی، دگا بازی، پھر بربادی۔ شروعات نظر بازی سے، پھر عشق، پھر اس کے بعد دھوکے، پھر دل ٹوٹا، پھر شراب، پھر برباد۔ ماں باپ پال کے بڑا کیا، 25 سال کا اب کمائے گا۔ جناب علی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اما ابو نے کھائے لو بابو، نہیں دکھ نہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، صبح اٹھے تو کیا ہوا؟ آنکھ کے نیچے ہالے بنے ہوئے، کیوں؟ ان کی محترمہ نے ان کو بلاک کر رکھا۔ ہاں اب بتاؤ ایسے لڑکے ماں باپ کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی نہیں بنا سکتے۔ رات بھر جاگ رہے ہیں محترمہ کی محبت میں، دن بھر سوئے۔ کام کون کرے گا؟ اسکل کون سیکھے گا؟ بزنس کون کرے گا؟ دکان کون کھولے گا؟ کتابیں کون پڑھے گا؟ کمپٹیشن کون بیٹ کرے گا؟ پھر کہتے ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، پھر کہتے ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہم تو برباد ہو گئے۔ مولوی صاحب لوگ غلط، مسلمان قوم کے نوجوان بربادی کی طرف جا رہے۔ غلطی کس کی؟ مولوی صاحب کی غلطی ہے، کہتا صرف قرآن پڑھو نماز پڑھو۔ اچھا آپ جو یہ کر رہی ہے یہ ہماری غلطی ہے؟ ہم نے موبائل خرید کے دیا، ہم نے چور دروازے بتائے غلط یہ تعلقات بنانے کے لیے؟ نہیں، یہ بربادی کے راستے ہیں۔ قرآن کریم دیکھو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ان جائز رشتوں کو چھوڑ کے جس نے قدم بڑھایا، اللہ فرماتا ہے یہ باغی ہے، یہ حد کراس کر رہا ہے، یہ لمٹ کراس کر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، چاہے جی ایف کا معاملہ ہو، چاہے بی ایف کا معاملہ ہو، یا پھر لیونگ ریلیشن شپ کا معاملہ ہو، یا بات چیت کرنے کا معاملہ ہو، کسی طرح کا معاملہ ہو، اگر ناجائز رشتہ، اللہ فرما حد کراس کر رہے ہو، اللہ کی حد کراس کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب، اٹھائیے صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1400، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو نکاح۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر ہے پاور تو نکاح کرو۔ اس حدیث پہ میں غور کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اگر نوجوانوں کی محفل ہو اور کہا جائے اگر طاقت ہے تو لو یہ 20 کلو کا پٹکا اٹھاؤ، 50 دوڑ کے آئیں گے، ارے مجھے طاقت ہے، ہم میں تو پاور ہے ہی، ہم اٹھا لیں گے، ہم اٹھا لیں گے۔ نبی فرما رہے ہیں اسلوب یہی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دم ہے تو شادی کرو۔ یہ تمہاری جوانی کو للکار ہے، یہ اسلام کی للکار ہے، دم ہے
تو شادی کرو، ناجائز رشتے بند کرو۔ اسلام کہتا دم ہے تو شادی کر کے دکھاؤ کیسے مرد ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو شادی کے بعد اپنی بیوی نہ سنبھال سکے، جو شادی کے بعد رشتے کو نہ سنبھال سکے، میں کہتا ہوں شادی کرنے کے لیے مرد بننا ضروری ہے۔ اور جوانی میں مرد نہیں تو کیا بڑھاپے میں 60 میں جب لاٹھی لے کے چلو گے تو مرد بن پاؤ گے؟ نہیں، یہ ہمت کی بات ہے شادی کرنا، یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ کمزوروں کا کام ہے، یہ چوروں کا کام ہے ناجائز رشتے میں رہنا۔ اور شادی شدہ لوگ جانتے ہیں شادی میں خرچے ہیں، شادی کے بعد کی زندگی میں خرچے ہیں، بیوی کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، اٹھانے ہوں گے اگر سکون کی زندگی چاہیے، بچوں کے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن ایک جی ایف کو چلانے میں، ایک ناجائز رشتے کو چلانے میں جو بیوی پہ خرچہ آئے گا اس کا 10% بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے چور راستے سے نوجوان، یہ بزدل لوگ کام کرتے ہیں۔ ہمت والے، کمائی کرنے والے، طاقتور نوجوان، وفادار نوجوان، اسلام کو ماننے والے نوجوان کبھی یہ بزدلی کا کام، چوروں والا کام نہیں کرتے۔ ہمت کی بات ہے بھائی، نبی فرما رہے ہمت ہے تو کرو، نہیں ہمت ہے تو روزہ رکھو۔ آج کے نوجوان کی دونوں ہمت نہیں، نہ روزہ رکھ سکتے نہ شادی کر سکتا، پھر کیا مولوی صاحب نمبر دے دو بات کر لیں گے۔ ایسے ہی کام چلتا رہے گا، بستروں پہ اپنی جوانی برباد کرتے رہیں گے، ہوٹلوں میں اپنی جوانی برباد کرتے رہیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی کیریئر کو برباد کرنے میں جتنا اس کا دخل ہے شاید کہ کسی اور چیز کا ہو، یہ بربادی ہے۔ اس کے قریب آپ اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم العادون، یہ حد کراس کر رہے ہیں۔ تیسری بڑی چیز جس سے نوجوانوں کا کیریئر برباد ہوتا ہے وہ ہے میوزک، ڈانس اور شراب، جس کا پہلے تذکرہ ہو گیا۔ وقت کی بربادی، وقت برباد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ شہروں کے نوجوان اپنا وقت برباد کر رہے ہیں گیم کھیلنے میں، کیونکہ اسمارٹ بچے، امیر باپ کے لڑکے ہیں، ڈیجیٹل گیم کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو بھی سکون ہے، چلو گلی میں نہیں گیا کوئی بات نہیں، گھر کے اندر ہی کھیلنا، برباد ہوا تو کیا ہوا؟ دیہات کے بچے طرح طرح کے کھیلوں میں وقت برباد کر رہے ہیں، اور جن کے پاس کوئی گیم نہیں ہے وہ ہوٹلوں میں جا کر بیٹھ کے وقت برباد کر رہے ہیں۔ جو اور بھی زیادہ ناکارہ برباد ہے وہ میچ دیکھ دیکھ کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس میں بھی پیسہ لگا رہے ہیں۔ کتنا بڑا بیوقوفوں والا کام ہے، 11 لوگ کھیل رہے ہیں اور 140 کروڑ جنتا دیکھ رہی ہے، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کیا بے وقوفی والا کھیل! اور اس سے زیادہ بے وقوف وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اس پہ اپنے گھر میں ٹی وی میں دیکھ کے پیسہ لگا، اب چھکا مارے، اب چوکا مارے، لو 100 روپیہ ادھر، 10,000 بولی لگا دی۔ کتنے بے وقوف! وقت برباد ہو رہا گیم کے اندر، موویز میں، ریلز دیکھنے میں، شارٹس دیکھنے میں۔ یہ نوجوان اچھی طرح سے سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، برباد کر رہے ہیں وقت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو اکثر لوگ برباد کر دیتے ہیں، جس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت مندی کو انسان اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے جوانی عطا فرمائی، جوانی میں جو عبادت کرنا چاہو آسانی سے کر سکتے ہو، جو کام کاج کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن اپنی جوانی کو غلط چیزیں کھا کر برباد کر دیا، سونے جاگنے کے ٹائم کو بدل کے برباد کر ڈالا ہے، اور خالی وقت اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو ناجائز کاموں میں لگا کر وقت کو برباد کر دیا۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ترمذی کتاب الفتن 2212۔ اس حدیث پہ نوجوان غور کریں۔ آج مسلمان نوجوان کو مفلوج کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے 3 چیزیں کافی ہیں جو دشمنوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ میوزک، ڈانسر اور شراب۔ اور یہ 3 چیزیں بڑی شدت کے ساتھ ہمارے نوجوان اپنے دلوں سے لگا رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس امت میں خسف بھی ہوگا، زمین میں دھسائے جانے کا عذاب بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، چہرے بھی برباد کر دیے جائیں گے، اور قذف بھی ہوگا، پتھر کی بارش بھی ہو سکتی ہے، طرح طرح کے عذاب آئیں گے، ارتھ کوئے گئے گا، بربادی ہوگی۔ پوچھنے والے نے پوچھا وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ، ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب گانے والی گلوکار آئے، جب ناچنے والی، ڈانس کرنے والی
عورتیں عام ہو جائیں گی، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ جب شراب پی جانے لگے گی تب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کے عذاب آئیں گے، 3 طرح کے عذاب، زمین میں دھسائے جانے کے عذاب، سروں پہ پتھر برسانے کے عذاب، چہرے مس کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے مسلمان ساتھیوں اور میرے نوجوان بھائیوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، ان تینوں میں سے کون سی وہ برائی ہے، کون سی وہ قیامت کی نشانی ہے جو آج ہمارے مسلمان نوجوانوں پہ برپا نہیں ہے؟ آج مسلمان بیک وقت ان تینوں چیزوں کا شکار ہے، وقت برباد کر رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، ناچنے گانے والیوں پہ دل لگائے بیٹھا ہے، صبح سے شام تک ریل اور شارٹس میں یہی سب دیکھ کر وقت گزار رہا ہے۔ اور جو لوگ برباد ہو جاتے ہیں، بربادی کے دہانے پہ چلے جاتے ہیں، پھر شراب پی پی کر اپنے غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے دین کے قریب آنا ہے، علماء کی باتیں سنیں، دین کی باتیں سیکھیں، اور ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کریں تاکہ ان کو دعائیں مل سکیں۔ اور جو چیز آپ کے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے فائدے مند ہے، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، لگ جاؤ اس کے پیچھے، کر ڈالو محنت، جیت لو اپنی دنیا، جیت لو اپنی جنگ، کر لو دنیا اپنی مٹھی میں جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ سے مدد طلب کرو، کبھی بھی تھک کے ہار کے بیٹھنا نہیں، ابھی وقت باقی ہے سدھرنے کا، زندگی سنوارنے کا۔ ایک نوجوان سدھرے گا تو اس کی آنے والی نسل سدھر جائے گی، محلہ سماج رشتہ دار سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، دین اور دنیا کے اعتبار سے ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وقت اثر کا ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار جو باتیں کہی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، جو غلط ہیں جو نازیبا ہیں وہ میری طرف سے، اللہ اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہم تمام حاضرین کو یہاں حاضر ہونا قبول فرما لے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، کامیاب ہونے کی توفیق دے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حضرات گرامی، گزشتہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہماری جمعیت نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے وہ علماء جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور رات اور دن ایک کیے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، دور دراز کے سفر کرتے ہیں، سفر کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے تکریم کچھ کی جائے۔ لہذا اس سلسلے میں ہماری جمعیت نے گزشتہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی علماء کرام کی تکریم کی تھی، ردائے تکریمی ان کو دی گئی تھی، بیگ دیا گیا تھا اور ایک مومنٹو دیا گیا تھا، اور اس کانفرنس میں بھی انشاءاللہ یہی کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام حضرات کی جانب سے، ضلعی جمعیت کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے فضیلت الشیخ عبدالسمیع المدنی حفظہ اللہ کی ہم تکریم کرنا چاہتے ہیں۔ تشریف لائیں اور سارے حضرات انشاءاللہ ان کی تکریم کریں گے۔ آپ حضرات تھوڑا کھڑے ہو جائیں، شیخ تشریف لائیں، نہیں آپ دوسری تکریم ہوگی فضیلت الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ، جو ابھی آپ سے خطاب کر رہے تھے، ان کی تکریم کی جا رہی ہے، اور ان کو مومنٹم سے، بیگ سے اور ایک شال سے ان کو ضلع جمعیت انہیں نواز رہی ہے۔
بارک اللہ فیکم شیخ. رضا لائیے. آمین. اس کو لینے دیجیے شیخ. شیخ ذرا پکڑیے ذرا. جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ فیکم. تشریف رکھیں. ٹھیک شیخ تشریف رکھیں. بارک اللہ فیکم. شیخ